الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، اولاد کی تربیت کے جو بہترین وسائل ہیں، ان وسائل میں سے ایک وسیلہ وہ ہے نگرانی، کہ اپنے بچوں کے معاملات کو باقاعدہ طور پر دیکھنا، اس کی نگرانی کرنا اور نگرانی کے عمل کو ہمیشہ سے جاری اور ساری رکھنا، یہ بھی بچوں کے تربیت میں بہت ہی مؤثر وسائل میں سے ہے۔ اگر بچوں کے اس طرح نگرانی، ان کے ساری چیزوں کو ہم نہیں دیکھیں گے تو ہم اپنے بچوں کو پھر جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ جبکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے نسل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ باقاعدہ طور پر ہمیں ایک عمل دیا گیا ہے، اور اس عمل کو جب ہم اپنائیں گے تو تب جا کے اپنے مقصود میں ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اپنے بچے کی عقیدہ اور اس کے اخلاق بنانے میں بچوں کے اوپر باقاعدہ طور پر نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت علی کلم اللہ وجہہ سے کسی تابعی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اللہ کا باقاعدہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور پھر جہنم پر جو فرشتے مقرر ہیں ان کے صفات اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں کہ جہنم کی جو ایندھن بننا ہے وہ کون لوگ ہوں گے؟ انسان ہوں گے، جن ہوں گے، اور فرمایا کہ ان کے اوپر جو مقرر فرشتے ہیں وہ تو کسی طرح کی کوئی رعایت دینے والے نہیں ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امر، کہ انتہائی بدمزاج، انتہائی سخت، اپنے کاموں پر باقاعدہ طور پر عمل کرنے والے فرشتے ہوں گے، کہ کسی حکم میں بھی وہ اللہ کے نافرمانی نہیں کریں گے، اور اللہ کو جو حکم ہوگا وہی ہوگا، اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم سے بچائیں، کیسے بچائیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دیکھو دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں میں ہمیشہ خیال رکھو گے، خیال کرو گے، اور اپنے بچوں کی بھی نگرانی کرو گے، اور وہ دو چیزیں ان کی زندگی میں پیدا کرو گے تو فرمایا انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ تو فرمایا کہ ایک تو ان کو دینی تعلیم دو، کہ دینی تعلیم سے جب وہ روشناس ہوں گے تو ان کو اللہ رب العزت کے اوامر کا علم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے منہیات کا ان کو علم ہوگا، تو اس لیے جو ہے نا وہ اس پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا کہ اگر علم کے بعد ان میں کوئی کوتاہی کا کیا ہو، خوف ہو، تو بچپن سے ان کی تربیت کرو، یعنی اسلام کے اصولوں پر ان کی زندگی کو استوار کرو،
تو فرمایا کہ جہنم سے بچ جائیں گے، جہنم کی ایندھن نہیں بنیں گے، اور یہی چیز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، تعلیم اور تربیت۔ اسی طرح کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی آیت کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے اوامر کو بجا لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے ممنوعہ چیزوں سے اجتناب کرو، اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کے اوامر سکھاؤ اور اللہ تعالیٰ کے ممنوعہ جو چیزیں ہیں ان سے اجتناب کرنے کا طریقہ سکھاؤ ان کو کہ کیسے بچا جاتا ہے، تو خود بھی بچ جائیں گے اور بچے بھی جہنم سے بچ جائیں گے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، اور وہ آیت ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، باپ کو مخاطب کرتے ہوئے، گھر کے جو بڑے ہیں اس کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اپنے اہل خانہ، بیوی، بچوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر قائم رہو، یعنی خود بھی نماز پڑھنا ہے اور اپنے اہل خانے کو بھی نماز کا کہنا ہے اور ان کو نماز کا حکم دینا ہے اور نماز کے لیے ان کو لے جانا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں باقاعدہ طور پر اس پر نظر رکھنا ہے کہ آج میرے بچے نے صبح کی نماز پڑھی، بیوی نے صبح کی نماز پڑھی، آج میرے بچوں نے ظہر کی نماز پڑھی، میرے بیوی نے ظہر کی نماز پڑھی یا کہ نہیں پڑھی، اور خود بھی صبح کی نماز پڑھیں، ہر نماز کو اپنے مقررہ وقت پر مقررہ مقام میں جا کر نماز پڑھیں، وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آگے فرمایا کہ اللہ رب نے ایک آدمی یعنی مرد جو ہوتا ہے، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کمانا ہے، ان کے رزق کے لیے تگ و دو کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور اس کو ہم بہانہ بنا لیتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ذبح کرنے کے لیے، عبادات کو ختم کرنے کے لیے، کہ بھائی میں صبح سے شام تک اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہوں، اس سے مجھے وقت ملتا ہی نہیں ہے کہ میں جا کے جو نماز پڑھ سکوں، میں کوئی عبادت کر سکوں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکوں، بچوں کو دیکھ سکوں کہ بچوں کی نگرانی کر سکوں، ان کے معاملات کو دیکھ سکوں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب نے آگے فرمایا لا نسألک رزقا، کہ کل آپ سے یہ سوال نہیں ہونا کہ آپ نے بچوں کے لیے کمایا تھا یا نہیں، ان کو کھلایا تھا یا نہیں، کیونکہ یہ چیز تو اللہ رب العزت نے پیدا کرنے کے لیے جس مخلوق کو بھی اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا رزق پیدا کر لیتے ہیں، اور اس کے اسباب اللہ تعالیٰ متعین کر دیتے ہیں، اور وہ اسباب اللہ تعالیٰ عنایت کر دیتے ہیں۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، فرمایا کہ ہم رزق دینے والے ہیں، ہم پر یقین رکھو گے کہ میں اللہ کے اوامر کو بجا لاؤں گا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے رزق کے اسباب میں خود ہی پیدا کر دوں گا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے یہ پورے گھر کے اعتبار سے مسئول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے بخاری اور مسلم میں، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، الاب راع علی اولادہ والام راعیۃ علی اہل بیتہ، فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک مسئول ہے، نگران بنایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اور کل جس مخلوق کو اللہ نے اس کے حوالے کیا تھا تو اس کے بارے میں اس سے پوچھو، فرمایا کہ بھائی ماں جو ہے وہ نگران ہے اپنے شوہر کے گھر کی، باپ اپنے جو ہے اولاد کا نگران ہے، اپنے بیوی کا نگران ہے، اپنے نسل کا نگران ہے، اور ہر ایک سے مسئولیت ہوگی، پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے اپنے بیوی کو نماز کا کہا تھا، اپنے اولاد کو نماز کا کہا تھا، اپنے بیوی کو عقیدے کی درستگی سکھائی تھی، اپنے بچوں کے اخلاق بنانے کے لیے آپ نے ان کی نگرانی کی تھی؟ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
واعن لراعن واعن لراعن، کہ ہلاکت ہے اس نگران کے لیے کہ جو اپنے مسئولیت کو ادا نہ کرے۔ تو جو ایک مؤثر چیز ہے وہ ہے باقاعدہ نگرانی کرنا، اپنے بچوں کے معاملات کو دیکھنا، اس کے حرکات و سکنات کو دیکھنا کہ آیا میرا بچہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے چل بھی رہا ہے یا کہ نہیں رہا، اور اس کے ذمہ داری میں جو چیزیں ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورے طریقے سے ادا کر پا رہا ہے یا کہ نہیں کر پا رہا ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ارشادات فرمائے ہیں، اور ان تمام ارشادات سے ایک باپ کو اس کی ذمہ داری یاد دلائی گئی ہے، ماں کو اس کی ذمہ داری بتائی گئی ہے، بھائی کو اس کی ذمہ داری بتائی گئی ہے، مربی کو اس کی ذمہ داری بتائی گئی ہے، استاد کو اس کی ذمہ داری بتائی گئی ہے، اور پورے فیملی کے جو بڑا ہے اس کو اس کی ذمہ داری بتائی گئی ہے۔ تو بہترین وسیلوں میں سے ایک یہ ہے کہ بچے کی باقاعدہ طور پر نگرانی کرنا اور اس کے معاملات کو چیک کرنا اور اس کا تھوڑا تھوڑا محاسبہ لینا، اور اگر اس کو سمجھنے میں کہیں کوئی دشواری ہو رہی ہے تو اس کے معاملات کے سمجھانے میں اس کی مدد کرنا، یہ ایک مستقل جو ہے فریضہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی کے اوپر ہماری مسئولیت رکھی۔ اب جب وہ حق ادا کریں گے ہم تو کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، پھر ہمیں کسی خوف کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کہیں ہم جہنم میں جائیں، ہمارے اولاد جہنم میں جائے گی، خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ تو بچوں پر نگرانی کرنا، یہ نظر رکھنا، یہ تربیت کے بہترین وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔